اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ عبادتیں قبول ہوں نہ ہوں، ندامتیں قبول ضرور ہوتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتے شاپر ہی ہیں۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہر خاندان میں ایک شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ سب مل جل کر رہیں۔ بہت باریک نکتہ ہے، اگر سمجھ پاؤ تو سقراط اگر زہر نہ پیتا تو مر جاتا۔ اپنی زندگی سے لوگوں کو دور رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ان سے نفرت ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجھے اپنا احترام ہے۔ تقدیر اسی سے پیار کرتی ہے جو جد و جہد کرتے ہیں۔ آزمائش انسان کو کوئلہ بنا دیتی ہے یا پھر کندن بنا دیتی ہے۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا اچھی بات ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہیں۔ ہماری صفوں میں منافقوں کا احترام نہیں کیا جاتا۔ میرے ارد گرد بہت سے ہیں اچھی باتیں کرنے والے منافق لوگ۔ اپنوں کو ہم نے پرکھا نہیں ہے، وقت نے ہی دیکھا دیا خلوص سب کا۔ اے میرے رب، مجھے ان لوگوں سے دور رکھ جو میرے حال میں میری عزت کے لیے خطرہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ اچھوں کو برا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے۔ جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ نسل اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ جمال روح کی جانا زیارت کر رہا ہوں، زمانہ خاک سمجھے گا میں عبادت کر رہا ہوں۔ میں نے تعلق کو یہاں فرصتوں کا محتاج پایا۔ اعتبار کیجئے تو صرف اندھوں کا جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ ہم یادیں لے کر چلتے ہیں اور یادیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ فرش والے دل توڑتے ہیں اور عرش والا دل جوڑتا ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جب آپ نے بہت پیارے دنیا سے آپ کے چلے جاتے ہیں نا تو موت سے زیادہ زندگی سے ڈر لگتا ہے۔
اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی بھی تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک شخص کے ہی ہوتے ہیں۔ وہ تالی آپ پر بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی، تو کبھی تماشے کی۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو اس گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں۔ مولانا رومی۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں اور بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ شیخ سعدی۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت چاہو تو سب ہیں، ورنہ کوئی نہیں۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کر دے۔ جس سے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیس بدل کر اس سے پوچھا، رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ عورت کہنے لگی، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا یا آپ خود عمر ہو، ورنہ عمر کے ہوتے کسی میں جرأت نہیں کہ راہ چلتی عورت سے سوال کرے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے مال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی۔ سانپ صرف تب ڈستے ہیں جب وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، لیکن انسان وہ مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو، زہر اگلنے سے باز نہیں آتا۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت جو جہاں ہے، جیسا ہے، ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا سارا بدن فرشتوں نے بنایا، مگر اللہ پاک نے انسان کا چہرہ خود بنایا، اس لیے کسی کا چہرہ دیکھ کر اسے برا نہ کہا کرو۔ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑ دے، اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ یا اللہ، ہر میاں بیوی کو دکھ سکھ کا ساتھی بنا اور بے اولاد میاں بیوی کو نیک صالح اور فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ آمین۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے، اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاش کوشش کرتے ہیں، یاد رکھنا عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گرو کی بات گر ہے، گرو سے تعلق علم ہے، گرو کی خوشی فلاح ہے، گرو کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔